من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. یہ سورہ یوسف کے آیت نمبر 36 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی. اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے وَدَخَلَ اور داخل ہوئے مَعَهُ السِّجْنَ یوسف کے ساتھ قید خانے میں فتیان دو نوجوان، اور داخل ہوئے یوسف کے ساتھ جیل میں دو نوجوان. قال احدہما کہا ان دونوں میں سے ایک نے انی ارانی بے شک میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں اعصر خمرا شراب نچوڑتا ہوا، شراب نکالتا ہوا. وقال الآخر اور دوسرے نے کہا انی ارانی بے شک میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں احمل فوق رأسی کہ اپنے سر پر اٹھائے ہوئے خبز روٹیاں تأکل الطیر منہ کھا رہے ہیں پرندے روٹیوں کو. نبئنا بتأویلہ ہمیں خبر دیجیے خواب کے تعبیرات کی. انا نراک بے شک ہم دیکھتے ہیں آپ کو من المحسنین نیکوکاروں میں سے. مصر کے وزیر اعظم قطفیر نے جس وقت دیکھا کہ ایک محل میں رہنے سے بیوی یوسف کی جان ہی نہیں چھوڑتی، اور جبکہ نشانیاں دیکھ کر اس بات کو سمجھ چکے تھے کہ میری بیوی غلطی پر ہے اور یوسف حق پر ہے، لیکن شہر بھر میں جب ڈھنڈورا پٹ گیا اور گلی گلی محلے محلے میں چرچے بڑھ گئے، لوگ باتیں کرنے لگے، تو قید خانے میں ڈالے جانے کے بغیر کوئی چارہ کار نہ تھا. وزیر اعظم نے یہ سوچا کہ اب بیوی کے دل سے محبت کا نکلنا سوائے اس صورت کے کہ یوسف کو قید میں ڈال دیا جائے، گھر سے دور کر دیا جائے، بیوی سے دور کر دیا جائے، علیحدہ کر دیا جائے، اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے. لوگوں کی زبانیں بند کرنے کے لیے اس کے علاوہ کوئی اور حل نہیں ہے.
تو قطفیر وزیر اعظم مصر نے یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا، اور یوسف کے ساتھ 2 اور قیدی اسی وقت جیل میں ڈالے گئے۔ وہ 2 قیدیوں میں سے ایک تھا جو بادشاہ ولید بن ریان، جو اس وقت صدر تھا پورے ملک کا، اس کو پانی وغیرہ پلانے کی خدمت سر انجام دیا کرتا تھا، یعنی ساقی تھا، پانی پلانے والا۔ اور دوسرا نوجوان باورچی تھا، خادم تھا، یعنی کچن کے کام کیا کرتا تھا، کھانا وغیرہ تیار کرنا بادشاہ کے لیے، اکرام کے لیے چیزیں کھانے ناشتے وغیرہ تیار رکھنا، یہ کام سر انجام دیا کرتا تھا۔ دوسرا شخص، ان پر الزام تھا، الزام اس چیز کا تھا کہ انہوں نے ولید بن ریان کو قتل کرنے کی سازش رچی تھی، سازش کی تھی کہ ولید بن ریان جو مصر کا بادشاہ تھا اس کو زہر دے کر قتل کر ڈالے۔ وجہ یہ تھی کہ ولید بن ریان جو مصر کا بادشاہ تھا اس زمانے میں ان کی مخالفت زور پر تھی، تو مخالفین نے سوچا کہ ان کے قریب کے لوگوں کو خرید لیا جائے اور ان کو کوئی لالچ دے کر اس بادشاہ کو قتل کرا دیا جائے۔ تو انہوں نے سب سے پہلے جو ساقی تھا، بادشاہ کا جو ساقی تھا، پانی وغیرہ پلانے کا کام سر انجام دیا کرتا تھا، اس کو لالچ دی کہ ہم تجھے اتنی دولت دیں گے، اتنا خزانہ دیں گے، تم ایسا کرو پانی وغیرہ میں زہر دے کر بادشاہ کو قتل کر ڈالو۔ اس نے کہا کہ دیکھو بادشاہ کے میرے اوپر بڑے احسانات ہیں، اور اس مجھے لالچ تباہ کر ڈالے گی، جتنی میری تنخواہ ہے میرا اس میں گزارا ہو رہا ہے، میں یہ برائی والا کام نہیں کر سکتا کہ میں بادشاہ کو جو ہے زہر دوں اور اس کو قتل کر ڈالوں۔ اس کا نمک میں کھاتا ہوں، اس کے محل میں میں رہتا ہوں، خدمت اس کی میں کرتا ہوں، اسے تمام لوگوں میں مجھ پر اعتماد ہے، تو میں اس کے اعتماد کو ٹھوس نہیں پہنچا سکتا کہ میں اسے زہر دے کر قتل کر ڈالوں، یہ میں غلطی، یہ گناہ نہیں کر سکتا۔ جب مخالفین نے کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ اسے خریدا نہیں جا سکتا، تو پھر انہوں نے باورچی جو تھا، کھانا روٹیاں وغیرہ بنایا کرتا تھا، اس کو خریدا۔ اب یہ شخص تھا جس کا نام یونا یا ابو حونا تھا، اس ساقی کو خرید نہ سکے، لیکن یہ شک میں پڑ گیا کہ میں نہیں تو کوئی اور ان کا شکار بن جائے گا اور یہ خرید لیں گے، ان کے لالچ میں آ جائے گا۔ تو وہ نظر رکھتا تھا کہ کوئی اور بادشاہ سلامت کو زہر نہ دے ڈالے۔ تو یہ جو روٹیاں بنانے والا تھا اس کو خریدنا چاہا، اس کو لالچ دی، پیسوں کی، دولت کی، اقتدار کی، تو وہ ان کی لالچ میں آ گیا اور اس نے کھانے میں زہر ملا دیا۔ اب جو ساقی تھا، پانی پلانے والا، وہ تو پہلے سے ہی نظر رکھتا تھا کہ کہیں اور کسی اور کو یہ خرید نہ لے، کوئی اور بادشاہ کو نقصان نہ پہنچا دے، تو وہ اس جو ہے گھات میں رہتا تھا، اور اس نے دیکھ لیا زہر ملاتے ہوئے اس روٹی بنانے والے شخص کو، بادشاہ کے دوسرے خادم کو۔ تو وہ زہر ملا کر بادشاہ کے خدمت میں پیش ہوا کھانا لے کر، اور کچھ اس نے کھانا رکھ دیا اور کچھ رہتا تھا، جو رہتا تھا اس کو لینے کے لیے چلا گیا۔ اور یہ ساقی شخص جو پانی پلانے والا خادم تھا، یہ بادشاہ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا، اتنے دورانیے میں جتنی دیر میں روٹی بنانے والا باقی سامان لے کر آتا، یہ ساقی بادشاہ کی خدمت میں پہنچا اور پہنچ کر عرض کی
کہ بادشاہ ذرا سنبھل کر کھانا کھانا، ذرا دیکھ کر کھانا کھانا، یعنی کچھ اس انداز میں یہ بات کہی کہ سمجھنے والا سمجھ جاتا ہے کہ کچھ گڑبڑ ہے، سمجھنے والا سمجھ جاتا ہے کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ لیکن جو ہے یہ بات کہہ کر یہ چلا گیا۔ بادشاہ سمجھ گیا، اس نے کیا کیا کہ اس کھانے کا ٹیسٹ کرایا۔ اس زمانے میں حکماء سے جو حکیم تھے، جب ٹیسٹ کرا گیا تو واقعتاً سمجھ گئے کہ اس میں زہر ملا ہوا۔ اب بادشاہ نے کیا کیا، دونوں کے لیے حکم دے دیا، کیونکہ جب ساقی سے پوچھا گیا اس نے کہا کہ جی اس نے زہر ملایا ہے، روٹی بنانے والے نے، اور جب روٹی بنانے والے سے کہا گیا تو اس نے ساقی پر الزام لگایا کہ اس نے زہر ملایا ہے۔ اب دونوں ہی اس الزام میں قید خانے میں ڈال دیے گئے، جیل میں چلے گئے۔ بادشاہ نے دونوں کو جیل میں ڈلوا دیا۔ اب یہ بھی اسی وقت جیل خانے میں، قید خانے میں ڈالے گئے جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈالا گیا۔ جب یہ قید خانے میں ڈالے گئے تو انہوں نے خواب دیکھا، ساقی نے اور روٹی بنانے والے نے۔ ساقی نے کیا خواب دیکھا کہ میں شراب نچوڑ رہا، یعنی شراب بنا رہا، اور جو روٹیاں بنانے والا تھا اس نے کیا خواب دیکھا کہ میں اپنے سر پر ٹوکرا میں نے رکھا ہوا ہے اور اس میں روٹیاں موجود ہیں، اور پرندے آسمان سے آ کر ان روٹیوں کو اٹھا اٹھا کر کھا رہے ہیں۔ تو یہ بس اتنا سا مختصر سا ان دونوں نے خواب دیکھا۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کی قید خانے میں پرہیزگاری کو، نیکی کو، تقوی کو، عبادات کو دیکھ کر وہ سمجھ گئے کہ یہ کوئی بہت بڑا اللہ کا ولی ہے، نیک شخص ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام سے انہوں نے خواب کا تذکرہ کیا اور کہا کہ ہمیں ہمارے اس خواب کی تعبیر بتلائیے، ہم آپ کو نیکوکاروں میں سے دیکھتے ہیں۔ بس اس آیت کریمہ کی یہ تفصیل تھی۔ تو اب آیت کریمہ دیکھیے، خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام دعوت توحید دینے کے بعد پھر بتلاتے ہیں اگلی آیات کریمہ میں۔ تو اس آیت کریمہ کا ترجمہ دیکھیے، اور داخل ہوئے یوسف کے ساتھ قید خانے میں فتیان، دو نوجوان، قال احدہما، ان دونوں نوجوانوں میں سے ایک نے کہا، انی ارانی، میں دیکھتا ہوں اپنے آپ کو، اعصر خمرا، شراب کو نچوڑتا ہوا۔ وقال الآخر، اور دوسرے نے کہا، انی ارانی، میں دیکھتا ہوں اپنے آپ کو، احمل فوق رأسی، اپنے سر پر اٹھائے ہوئے خبز، روٹیاں، تأکل الطیر بل، پرندے اس سے کھا رہے ہیں۔ نبئنا بتأویلہ، ہمیں بتلائیے خواب کی تعبیرات۔ انا نراک، بے شک ہم آپ کو دیکھتے ہیں، من المحسنین، نیکوکاروں میں سے۔ یہ اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس آیت کریمہ کی کامل سمجھ نصیب فرمائے۔